بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 1851 سے پہلے اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا، وہ کیسے پڑی ہے، کس طرح سے ہے، کس جگہ پر ہے اور اس کے باقیات کہاں پر ہیں، یا پھر اس کے باقیات موجود ہیں بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں ڈوب کر مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام لوگ اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بابل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت ہی عجیب سی بات کی گئی تھی، جس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح سے بتایا گیا تھا کہ بس ہم نے تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیا تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے تیرے بدن کو نکال کر محفوظ کر لیا، لیکن وہ کس طرح محفوظ کیا اور کس جگہ کیا اس کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مر جانے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی کا تمام کا لشکر جو تھا اس کا کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں کے ایک آدمی نے ساحل سمندر پر پڑی ہوئی فرعون کی لاش کو دیکھا تو اس نے جا کر دربار والوں کو بتایا۔ اس کے بعد دربار والے فرعون کی لاش کو محل لے گئے۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اس کے پورے لاش کو احترام اور ادب کے ساتھ تابوت میں رکھ کر بند کر دیا اور اس کی ایک ممی بنا دی۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ فرعون جو سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور پھر مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندر کے نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس نمک کو اسی طرح سے رہنے دیا اور پھر فرعون کو ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان میں بہت سے انقلاب آئے اور اس انقلاب کی گرفت کے نیچے سب کچھ دب گیا، جبکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی ہنوت شدہ لاش بھی زمین کی تہ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اور پھر انقلاب ایسا کہ فرعونیوں کے نام صرف اور صرف ان کی کتابوں، ان کی تعمیراتوں اور پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اور پھر قرآن مجید میں فرعون کے قصے کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اسی طرح سے فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے سلسلے میں ایک آیت بھی نازل ہوئی، جس پر اہل ایمان والوں کے پختہ یقین تو تھے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کو آخر کہاں محفوظ کیا گیا ہے اور وہ لاش کہاں ہے، اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1878 میں مصر کے ایک شہر الغورنی سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی سے چور احمد عبد الرسول فرعون کے ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ چور چوری کرنے کے لیے اس سرنگ سے اندر داخل ہوتا اور اندر رکھے ہوئے فرعونیوں کے قیمتی سامان کو چوری کر لیتا
اور چوری کرنے کے بعد بازار میں بیچ آتا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کرتا تھا وہ سامان دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے نکلنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسرے ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر فرعون لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاعدہ لے گئے اور ان کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کا مقابلہ کرنا چاہا اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو خدائی کا دعوے دار تھا اور پھر اس فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ پھر وہاں کے سائنسدانوں نے اسے فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ فرعون کی ممی کو فرانس لے گئے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش جب وہاں پہنچی تو فرعون کا استقبال کسی وزیر یا افسر کی طرح سے کیا گیا۔ فوجی دستوں کے توپوں کے ساتھ سلامی کی گئی اور پھر فرعون کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ ماہر ڈاکٹر کی ٹیم نے مائکروسکوپی ٹیسٹ کے ذریعے تمام اعضاء کا معائنہ کیا اور پھر اس نے بتایا کہ اس کی لاش کو سمندر میں موجود ذرات آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے معلومات کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں جو لکھا ہے اس کی لاش کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہے۔